محمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبائک غزوہ ہند لبائک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبائک یا غوث اعظم لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اللہم لبائک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں دی صحبت رہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رسول دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن ہر دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑھے دلوں دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائی ساڑھیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بے ایمان فرمائی غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائی بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب مل دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بڑھائے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ ہوش ساڑھی روح دائمی حاضری نصیب فرمائے اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دے ذکر و محویت دا کمال عطا فرمائے حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ دوام قلبی ذکر و حضور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب و ولایت اور عشق مولا جل شانہ ہودا محویت و کمال عطا فرمائے ہر لمحہ اللہ سنے دے قرب صحبت معیت اور حضور چران دی توفیق عطا فرمائے سر تو پیرا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بنن دی توفیق عطا فرمائے قابل سادہ طرح معزز سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع درود پاک دے
برکات و فضائل نے۔ سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، یہ آیت پاک سریعن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک چ اللہ سنے فرمایا کہ جو کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے۔ اے ایمان والیو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے آیت پاک دے شروع جنہ کہہ کے درود پاک دی اہمیت اور شان بیان کیتی۔ انہا بے شک تحقیق بلا شبہ تے اللہ سونے دسیا تمام انسانیت نو کہ اس گل وچ کوئی شک نہیں، یعنی غیر متزلزل ہر شک تو پاک حق اور یقین حاصل کرو، دل دی گہرائیاں تو مان لو یہ گل نو جڑی میں تانوں دسانا لگا ہاں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساوندا رہنا، اور میرے فرشتے میری بارگاہ دے وچ دعائے رحمت کرتے رہتے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ اپنی رحمت دا نزول فرماوندا رہے بلا تعطل، اور یہ عمل ہمیشہ جاری رہنا ہے۔ پھر اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اپنے عاشقاں نو بلایا، منافقاں نو، مردہ دلاں نو، غافلاں نو، اسلام دشمناں نو، دجالیاں نو، افلاطونیاں نو، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں نو، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں نو، اللہ رسول اپنے دشمنوں نہیں بلایا بلکہ صرف اور صرف اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقاں بلایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان والے کیڑے نے خود رب سنے دسیا قرآن پاک دے اندر، اللہ سنا فرماندا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے مسلمان وہ نے رب سونے نا جنونی عشق کردے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نفنا فی توحید، غرق فی توحید ہو کے قلبن ذات مولا چ ڈب کے اللہ سونے نے عشق کردے نے، اور انہوں دے انگ انگ چ نور عشق الہی رچیا بسیا ہوا۔ یعنی ایمان والے وہ نے جنہوں نے نعمت عشق الہی حاصل ہے۔ پھر رب سونے فرمایا قرآن پاک دے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان چ گل کہہ دیو مسلماناں نو، کیونکہ نعمت مسلمانوں نو حاصل ہوندی ہے، ایمان نہ حاصل ہوندی ہے، یعنی جنوں نعمت ایمان مل گئی ہے اور روح ایمان دی نعمت عظما ملی ہے تے حبیباں لوکاں نوں یہ گل کہہ دیو فتابونی، میری اتباع کرو، تے اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا، یعنی تانوں ایمان حقیقی دا کمال حاصل ہو جائے گا۔ تسی اللہ سونے نال محبت کرو گے، اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا، دو طرفہ محبت دی گل ہی کچھ اور ہے۔ اور یہ نعمت خوش نصیباں نوں ملدی ہے، خوش قسمت وہی لوگ نے جنہاں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں چ بلا کیا اور قلبن ذات مولا ڈب کے محبوب مست ہو گئے سکے، جنہاں دے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند۔
مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راہ کا ڈھیر ہے۔ صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدل و حنین بھی ہے عشق۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تے جنہاں نوں یہ نعمت عظما عشق مولا دی حاصل ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاصل ہے، تو انہوں نے پھر ایمان حقیقی دی دولت کبریٰ بھی مل دی ہے، لیکن مل دی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واحد ذریعہ ایک ہے، باقی تمام پروگرام شیطانی ہے۔ قرآن حکیم جی رب نے فرمایا کہ تمام نسل انسانی واسطے میرے حبیب دا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں آکھا کہ تسی بھی خوب درود بھیجدے رہیا کرو اور مزید انعام نال اے دتا اپنے عاشقاں نوں وسلم و تسلیم، اور خوب سلام بھی بھیجدے رہیا کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور یہ سلام امر ہو گیا اور آپ دا فیض جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہنا، اس لئی کہ سلام اللہ رسول دی بارگاہ وچ مقبول ہو گیا۔ پھر آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ درود پاک عظیم و شان نعمت ہے، لیکن نعمت نصیبہ والے نو مل دی ہے، مردہ دلاں نو، غافلاں نو، بے ادباں نو، گستاخاں نو، اللہ رسول دے نافرماناں نو، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغلے، خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، غصے، نفرت، انتقام، نشے، جوئے، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، اللہ دی نافرمانیاں جڑ جا لوکاں نوں نعمت نہیں ملدی، کیونکہ طالبان دنیا نے جنہاں دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مردار طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا ایک کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے، تے سارے فساد دی جڑ دنیا دی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے۔ تے جڑا ماسوا اللہ تو قلباً نکلے یا ادھا نکلے کوشش بھی کرے تے ماسوا اللہ دا خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کرے۔ جو ٹڈوں مخلص اور سچا ہے انہوں اے نعمت ہے درود پاک دی نعمت عظما دولت کبریٰ مل دی ہے۔ درود پاک آب حیات ہے، جنہیں پی لیا انہوں حیات دوام مل گئی، اکسیر اعظم ہے، اسم اعظم ہے، نسخہ کیمی ہے اور عظیم و شان خزانہ ہے۔ تو چونکہ بہت بڑی نعمت ہے اس واسطے رب سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیا اپنے اور اپنے میرے عاشقاں نوں بلا اور انہوں نے اپنی اتباع دی دعوت دے، اور انہوں نے پھر رب سنے آکھیا کہ تسی بھی خوب درود و سلام بھیج دے رہا کرو تاکہ تسی اپنا مقصد حیات حاصل کر لو، یعنی دید مولا دی نعمت حاصل کر لو۔ خود قرآن کریم سے سنے رب نے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت کہ جڑے اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ سورہ نازعات دی 44ویں آیت سنے رب نے فرمایا الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سنے انسان دی حقیقت ہے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت گل کیتی ہے۔ آپ فرماندے رہے خودید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔
اقبال فرماندے نے کہ دل دیاں اکھاں سونے رب کو منگ، کیونکہ دیدے مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوندی، ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ جڑا ظاہری اکھاں نہ دیدارے مولا دا قائل و کافر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سورہ نحل دی یہ نویں آیت پاک چھے، اور سدھا رستہ جڑا وہ اللہ تک جا پہنچ دا، اور یہ رستہ ہے جڑا اللہ دی بارگاہ تک جاندہ، جی دے بارے اللہ سونے نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو تعلیم دیتی کہ ہر نماز دی ہر رکعت پڑھیا کرو یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سونے سانو سدھے رستے دے چلا، یعنی سانو ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں نو سدھے رستے چلا، یعنی اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرما، اور یہی انسانی زندگی دا مقصد ہے، اور یہ نعمت اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت درود نہ مل رہی ہے۔ درود پاک دیاں بے شمار فضیلتاں برکتاں نے احادیث مبارکہ دے اندر، جنہاں دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جنہیں ایک باری میتے درود پڑھیا اللہ سونا ہوتے 10 رحمتاں نازل فرماوندا ہے، وہ 10 درجے بلند کردا، وہ نامہ ماج 10 نیکیاں لکھدا ہے، وہ 10 گناہ مٹاوندا ہے، اور جیڑا کثرت نال درود پاک پڑھدا ہے انہوں روز حشر میری زیارت ہوئے گی، وہ دا موڈا میرے موڈے نہ چھوئے گا، اور درود پاک پڑھنے بڑا سخی ہے، جیڑا درود پاک میرا نام سن کے نہیں پڑھدا وہ کنجوس ہے، خیر تو خالی ہے دم کٹیا۔ درود پاک انسان نو روز حشر پرسرات تو گزار دے گا، نور درود، اور درود پاک حوض کوثر تے لے جا کے جامع کوثر پلوائے گا، حشر دا حساب آسان کروائے گا، دوزخ دی اگ تو بچائے گا، جنت وچ پہنچائے گا۔ سعادت الدارین اور دلائل الخرائط دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرماندے نے کہ جس مجلس وچ بھی درود پاک پڑھیا جاندہ اس مجلس ایک نہایت ہی پاکیزہ خوشبو مہکن لگ پیندی ہے جڑی کہ آسماناں دی بلندیاں تک جاندی ہے، اور وہ پاکیزہ خوشبو نو فرشتے سونگ دے نے اور محسوس کر دے نے، اور ایک دوسرے نو کہندے ہیں کہ زمین دے اتے کسے نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے زمین دے اتے کسے مجلس دے وچ کسے محفل دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھیا جا رہا ہے۔ نزہۃ الناظرین اور دلائل الخرائط دے اندر حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ جڑا شخص کسی پریشانی مبتلا ہوئے تو وہ میرے تے درود پاک کثرت نہ پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیاں دکھاں مصیبتاں نو دور کر دیندا ہے، رزق وداوندا ہے اور انسان دیاں حاجتاں نو پورا کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکات شریف اور ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے کہ دعا زمین و آسمان دے درمیان روک دتی جاندی ہے،
جب تک تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک نہ پڑھیں اور اوپر نہیں جا سکتے۔ سعادت دارین دے اندر ایک واقعہ لکھیا کہ عارف باللہ حضرت علی بن علوی رحمۃ اللہ نے جدوں بھی کوئی مشکل درپیش ہوندی تو انہوں نے اسی ویلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاندی اور وہ اپنی اس مصیبت دا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لیندے تے آپ انہوں جواب دندے، یعنی یہ معاملہ بیداری دے اندر ہی حاصل ہوندا سی آپ نے۔ تے آپ دی حالت سکی کہ جدوں بھی آپ نماز دے اندر تشہد پڑھ دے یا تشہد تو علاوہ بھی غیر تشہد دے اندر عام حالت بھی آپ جدوں بھی کہندے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اپنے کناں نال سن لیندے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرما رہے ہیں وعلیکم السلام یا شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کئی دفعہ آپ نماز دے اندر تشہد دے اندر بار بار السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ دے۔ تے جدوں آپ دے درویش آپ نو پوچھ دے حضور تسی بار بار نماز دے اندر دہرا رہے سے گے السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی، یہ دا کی مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دا جواب نہ سننا یہ سلام دا تو میں آگے نماز نہیں پڑھتا۔ امام العارفین حضرت امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ کچھ اللہ والے ادھاں دے بھی ہیں نے جڑے پنجے نمازاں آپ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ دنیا دے کسے کونے دے بھی ہون لیکن پنجے نمازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھتے ہیں۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کسے نو ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چ کسے دا بھی ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چ قدم راسخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خضر و الیاس علیہ السلام دی زیارت تو مستفید نہ ہوئے۔ اور شاد فرمایا بعض لوگ جڑے اس دولت تو محروم ہیں انہوں دے انکار دا کوئی اعتبار نہیں، جڑے لوگ بعض انکار کر دے کہ نہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاری اکھاں نال دیدار نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں چاہن خواب سے دیدار فرماؤں، جنہوں چاہن کھلیاں اکھاں نال اپنے دیدار دی نعمتوں پر نوازاں، کیونکہ آپ مختار ہے، زندہ ہے۔ قاسم ہے اللہ سونے دے خزانے دے بیٹھے، اللہ سونے اپنے تمام خزانے چابیاں آپ نے دتی ہیں کہ حبیب جنہوں جو چاہے عطا فرما۔ پھر نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انوار اور اکسی ظہورات دے ذریعے آپ ظاہر و باطن دی ہر لہر چا حاضر و ناظر نے۔ درود پاک او عظیم و شان دعا، عبادت، ورد، وظیفہ اور اس میں اعظم ہے کہ جنہیں بھی جس مقصد واسطے پڑھے انہوں وہ فائدہ نصیب ملیا۔ اور کثرت درود انسان دی انسانیت دی ظاہری بات نہیں، انفرادی اجتماعی تمام دکھاں دا حل ہے، بیماریاں دا علاج ہے، جنیاں بھی ظاہری بات نہیں ہے۔ اور درود پاک سانو چاہیے
کہ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، با عمل زاری بات نہیں، وارث متقی، سرفروش متشکر، اخلاص و رضا دے پیکر، سچے علماء مشاہدی خدمت حاضر ہو کے اپنے اندر نو نورانی کریے اور انہاں کو اجازت یافتہ درود پاک حاصل کریے، انہاں کو انعکاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے۔ اور اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الفلا چمبے دی بوٹی لوائیے۔ تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے درود پاک دی کثرت انسان دے اندر نو نورانی کر دی ہے۔ انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کر دی ہے۔ باطن دے اندر روح نیک ارواح جنات اور ملائکہ نہ ملاقاتاں کر دی ہے۔ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء علیہم السلام دیا باطنی محفلہ شریک ہوندی ہے۔ لوح محفوظ دا مطالعہ کر دی ہے۔ عالم مسال، عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت دیاں سیرا کر دی ہے۔ اور حقیقت صلوات تک روحی پرواز کر دی ہے، سیر قدمی کر دی ہے، اس تو اگے سیر نظری کر دی ہے۔ یہ سب درود پاک دیاں، ذکر الہی دیاں، عمل قرآن و سنت دیاں برکتاں نہ نصیب ہوندا۔ تے جس دن حشر نو نفسی نفسی دا عالم ہوگا، بیٹا باپ تو، باڑ بیٹے تو، بیٹی ماں تو، ماں بیٹی تو، پین تو، پائی تو، پین پرا تو، پرا پین تو، رشتہ دار رشتہ داراں کو، دوست دوستاں کو، بیزار ہون گے، آپ کو اپنی پئی ہوگی۔ تمام امتاں اپنے اپنے نبیوں کو بھی جان گیا، تے نبی یہ کہنے گے اج لوائے حمد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اور سارے ہاؤ اوتھے آپ دی بارگاہ چلے گئے، تے سارے آپ کو دی بارگاہ جا کے درخواست کرنے گے کہ یا رسول اللہ ساڈی شفاعت فرماؤ، ساڈی مدد فرماؤ۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقاں دی دنیا بھی مدد فرماؤں دے، موت ویلے بھی، قبر چ بھی، آخرت بھی۔ جویں حضور میاں محمود بخش کڑی شریف والے فرماندے نے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈے کملی کالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوش قسمت اور شخص جس سینے چ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات رچے بسے ہے۔ بقول شاعر الفتح، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔
زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کل قیامت میں شفاعت بھی دلوائے گا۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دے نام فقیر تینہ دا باہو، قبر جینہ دے جیوے ہو، تے آپ فرما دے نال شفاعت سرور عالم چھڑ سی عالم سارا ہو۔ درود پاک دنیا دا واحد وہ وظیفہ ورد ہے جیڑا جدوں بھی پڑھے قبول ہی قبول ہے، کیونکہ یہ پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، لیکن درود پاک اللہ دی بارگاہ جو ہی قبول ہے جہدے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ جیڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لبے یا سونے اتے کری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اگر اسی ہزاراں واری بھی اپنے منہ نو ارکا غلاماں نال تو یہ پاک کریے، قیمتی تو قیمتی ارکا نال ممبرہ مشکا نال بھی پاک کریے، پھر بھی کما حق ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک لین دے قابل مو نہیں ہوندا۔ تے درود پاک دا وظیفہ قبول ہی قبول ہے، پھر کوئی شک نہیں۔ باقی عبادات دے بارے شائبہ پایا جاندہ ہے۔ حضور پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دیا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکیاں کتے جا لڑیاں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر ہے۔ وہ شیخ سعدی ہے جنہ بلغ اللہ بکمالہ دا کلام لکھیا، جدو آپ نے بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ لکھیا تے گے آپ نے مصرہ نہ آوے، تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آکے آکھیا سعدی لکھ گئے صلو علیہ وآلہ، اس واسطے کلام امر ہو گیا۔ اللہ سونے نے حضرت آدم علیہ السلام نو صفی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ دا تاج پہنایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حبیب اللہ تاج پہنایا جڑا کسی اور نو نعمت حاصل نہیں، جو آپ نو شان و مقام اللہ سنے عطا فرمایا کسے نہیں دیتا نہ دینا ہے، نہ کو آپ ورگا ہویا نہ ہو سکتا ہے۔ آپ خود فرمان دے کہ میں اللہ پاک دے قرب خاص رہنا ہے تے اللہ سونا مینوں اور میرے اس مقام دے ہوتے کوئی کسے بھی فرشتے اور رسول دی پہنچ نہیں، تے پھر اللہ مینوں کھڑوندا بھی ہے، مینوں پڑھوندا بھی ہے، میں تواڈے ورگا نہیں۔ بدبخت ہے کور چشمہ مردہ دل ہے، لانتی ہے شخص جڑے یہ بکواس کر دے کہ نبی پاک ساڈے ورگے نے، استغفر اللہ۔ انہاں بدبختاں دے کمبختاں دے کور چشماں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجو، اس لئی کہ انہاں اُتے ہر ویلے اللہ سبحانہ دی رحم لعنت برسدی رہندی ہے۔ تے یصلون دا سی کہہ دے پاک دے اندر اسے رب سنے دسیا کہ ہمیشہ میں عمل کردا رہنا ہے۔ سانو رب سنے فرمایا صلو صلوات، صلوات دے معنی دعا کرنا، جدو دعا دی نسبت اللہ طرف ہوئی گی اس تو مراد ہے انواری رحمت برسونا، جدو فرشتیاں مومنہ طرف ہوئی گی اس تو مراد ہے دعا رحمت کرنا ہے کہ اللہ سنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ درود پاک دی کثرت انسان دے اندر انسانیت پیدا کر دی ہے، انسان نو بے ضرر بنا دی ہے، نفع بخش بنا دی ہے، پر امن بنا دی ہے، اور وہ دی وجہ نہ کائنات دے اندر امن دے سوتے پھٹن لگ پیندے،
امن دی نعمت حاصل کرنی ہے تو سانو چاہیے عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر حضور اور کثرت نال درود پاک پڑھی ہے تو جنہاں معاشرے اندر نعمتیں پھیل جاندیاں نے اور ان تے عمل کرتے ہیں وہ معاشرے پر امن ہو جاتے ہیں، لیکن جہے انہاں نعمتوں تو محروم ہے وہ خواہشات دے اندر پھنس جاتے ہیں، شیطان دے نفس و شیطان اور دنیا دے پجاری بن جاتے ہیں، اور یہ لوگ کائنات دے اندر فتنے فساد برپا کرتے ہیں، بے چینیاں پیدا کرتے ہیں۔ آج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ تعلیمات دا ہے کہ سانو چاہیے کہ دن رات صبح و شام زیادہ تو زیادہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہو کے عشق مولا جل شان ہو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا دے اروارات نہ اپنے اندر نو لبریز رنگین کر کے زیادہ تو زیادہ دن رات درود پاک پڑھ کے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں ہر طرح دیاں حاصل کر لئی ہے۔ آج موقع ہے، ساں دی ڈوڑی چل دی ہے، گزریا وقت آنا نہیں، اگلے دا اعتبار نہیں، موجودہ سا اور لمحہ قیمتی ہے، قدر کریے، دل دی گہرائیاں جو پڑھی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر، کمزور، کم علم، ماڑے، عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سانو زیادہ سے زیادہ دن رات درود پاک پڑھنے والا بندہ بنا، اور جڑے درود تو محروم لانتی لوگ ہیں انہاں تو بچا، کیونکہ اللہ سونا درود پاک دی نعمت ہر کو نہیں بخشدا، گندیاں لوگوں نہیں نعمت دندا۔ تے اللہ سونے اپنی ساڑی روح نو اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے شر تو بچا، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔